آج تو الحمدللہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں دل و جان کے ساتھ، حضور کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین اور اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب بڑی سادہ باتوں کو بھی کفار الجھا رہے تھے، اس میں اس بات کا ذکر کرنا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں، زمین و آسمان کی سیر کر کے لوٹ آیا ہوں، بڑا مشکل کام تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، جبریل اسے مانے گا کون؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، حضور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اس کی تصدیق کی، آج بھی لوگ، میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے، میں کہتا رہتا ہوں، یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے۔ لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بالکل بنتی نہیں، اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی، وہ خوبصورتی، وہ عاجزی، وہ شرافت، پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان عقل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی، اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی، اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا بلکہ مجھے تو کوئی اداکاری کرنی پڑ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے، لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے، حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آ کے جب معراج شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا، والذی جاء بصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں۔ یہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری، غیر مشروط۔ ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں، شرطیں لگا کے۔ نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے، بھئی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے، سوال ہے۔ میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے۔ یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تجارت۔ اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے، پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی، جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی او دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، رخ پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری۔ غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا
آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا۔ جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے ہیں۔ یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی۔ میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے۔ دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کیا، صبح شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے۔ لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی، اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے، ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے۔ چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے چندے۔ جتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں۔ رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے۔ کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا، کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے۔ پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے۔ پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے۔ اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں۔ تو
تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے۔ جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر۔ حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں۔ جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی۔ اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا، جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا، تو گرمی بڑی شدید تھی، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں۔ خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے۔ خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے۔ یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو۔ خدا کے بندے سمجھتے نہیں، اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما۔ کیا بات کرتے ہیں، اس شخص کے اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا، پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار۔ یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت، وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں؟ اتنا بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کچھ جگہ تھی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی، میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی، ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا، اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا، کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا۔ کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا۔ میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز، اور پردیس کا ماحول ہے، مسافر ہیں ہم، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا۔ میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے۔ لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے، پیالہ بھی دھو لے۔ کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو۔ میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا، جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو۔ پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا، اس نے کہا بڑی دور ہے۔ میں نے کہا تو دور نہ بتا، بس ایڈریس بتا۔ میں دوڑ کے گیا کنویں پہ، جا کے ہاتھ دھوئے، پیالہ دھویا، پانی بھرا، واپس آیا، اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے دودھ دھویا، پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا۔ اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں، سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائے، اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے، اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی،
کہتے ہیں اسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا، جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی۔ کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا، اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا، اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے، کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تنہائی تھی، ایک میں تھا، حضور تھے۔ اس دن میں اتنا راضی ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا، حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا، اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سوار لیا، اپنے آپ کو ڈھال لیا محبوب کی رضا میں۔ سردار تھے، اعلیٰ کپڑے پہنتے تھے، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ پھر انہوں نے اس طرح کی کیفیت بنائی کہ حضور کی امت سے پیار شروع کیا۔ مدینے کے غریب گھروں میں کچھ یتیم بچیاں تھیں تو ان کے گھر کا دودھ بھی دھو کے آیا کرتے تھے، دودھ دھو کے دے دیتے، تم پی لو کچھ بیچ لو۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئیں، کہنے لگی ابو بکر آپ پہلے آیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کام کر جاتے تھے، اب تو آپ امیر بن گئے، ابھی بھی آئیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر کچھ غم تازہ تھا، حضور کے وصال ظاہری کو چند دن ہوئے تھے، آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے پتر پہلے تو میں اپنی مرضی سے آتا تھا، اب تو حضور کی امت نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، اب تو میری مدینے والے کی امت کی نوکری کرنا ڈیوٹی لگ گئی، اب تو میں ڈیوٹی سمجھ کے آؤں۔ عاجزی، انکساری، سادگی، تھوڑا کھانا۔ ہمارے ہاں نا لیول بدلتا ہے، ہمارا پھر سوچیں بدلتی ہیں، گاڑیاں بدلنے والے لوگ اپنا ذہن بھی بدلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن بہت زیادہ دوست تبدیل کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں۔ بہت زیادہ اچھے سے اچھے مکانوں میں چلے جانا تو درست ہے، لیکن اپنے پچھلے محلے کو بھول جانا اور وہاں بسنے والے لوگوں کو پینڈو کہہ کے طنز کرنا اور وہاں کے لوگوں پہ تنقید کرنا، یہ اخلاقی طور پر چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے۔ بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے، وہ اپنی اصل پہ قائم رہتے ہیں، انہیں اپنی پچھلی یادیں وقار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یاد رہتی ہیں، اور وہ حسین لمحات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، بہت بڑا درجہ ہے، اور آج کل کی عمارتیں نہیں۔ آج جس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں نا، 4 پائے ہوتے ہیں کرسی کے، تو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ایک پایا اس کا ہیل ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ ملک سنوارنے سے زیادہ اس پائے کی بیچارہ فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری کرسی نہ گر جائے۔ کام کیا کرنا ہوتا ہے، حکومت اپوزیشن اپنے رٹوں سے نہیں نکلتی، قوم کا ملت کا کیا سوچیں گے، سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے ٹائم گزار۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے جہاں امیر کی اطاعت واجبات میں سے تھی، لوگ ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ خلیفہ کے بہت سارے حقوق دین نے بیان کیے، اولی الامر کے تحت آپ کی بڑی شان تھی، لیکن زندگی وہی سادگی والی، انداز وہی عاجزی والا، طریقہ وہی۔ آپ نے پانی مانگا، مجھے پانی چاہیے، امیر المومنین ہے، کتنی کتنی چیزیں ہیں، اب تو عام سادے لوگوں کے گھروں میں بھی فریزر میں کیا کچھ پڑا ہے اور چیزیں کھانے کی باری نہیں آ رہی، تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پیش کیا۔ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا الگ سے بڑے لوگوں کے لیے، دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق اکبر رو پڑے، فرمانے لگے نہیں پانی لاؤ۔ حضور یہ چلیں آپ نہ پئیں پر رونے والی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں دنیا دار نہ بن جاؤں، لے جاؤ۔ کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا، چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں، کس کو دور کر رہے ہیں آپ؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے، دنیا داری ہے، میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے 3 دفعہ کہا دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ فرمایا جب اسے کریم نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے محو ہو جائیں،
طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے. اب کہاں میں نے نہیں دیکھا اب کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹھ کے پہنتا ہو، ورنہ تو ایک پورا پورا تھیلا لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کہ ہمارے جوتے گانٹھ دیں. کہاں چلا گیا وہ دور؟ اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق اگر عروج کا ہے تو اتباع کا جو جذبہ ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائیں، سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کریں، پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں. عزتیں اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت سے ملتی ہیں، لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھیں، دیر تک. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا، میں نور دیکھتا تھا. ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا، معرفت، دو تین گہری باتیں کر دینا، معرفت سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی، حضور کی اولاد میں ملے گی. سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھیں، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے. یہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا نا، کسی بڑے آدمی کی. سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں. اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچایا. مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں. فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں. دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی ہو، ایک کرتا نیا. ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سوٹ میں پہلا بھی ہوتے پاک گئی سا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس. یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا، منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے، یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پرموٹ کیا ہے، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے. تو جناب صدیق اکبر روئے اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا تھا، انہی رستوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہیں. بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں، بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دفعہ چیزوں کا. پتر وہی ٹھیک ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا. شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے، اسی میں ہم اچھے ہیں، اسی سادگی میں، اسی میں ہم. اور محتاط زندگی. میں عرض کروں کہ ہم بڑے صاحب نسبت ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ رب کریم کے بندوں کی نسبت ہمارے بڑے کام آئے گی انشاءاللہ، اور آئے گی اللہ کے فضل سے. لیکن یہ کہ نسبت والے کو پھر بالکل لاپرواہ تو نہیں نہ ہو جانا چاہیے. اسے تو سوچنا چاہیے میری نسبت کس بڑے آدمی کے ساتھ، اسے غور کرنا چاہیے، اس کا تو تقویٰ بڑھ جانا چاہیے، احتیاط میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کو تو پھونک پھونک پہ بولنا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، محتاط ہو کے چلنا ہے، طریقے سلیقے سے، چونکہ اس نے نسبت بہت بڑی جگہ پہ کر لی، اس نے تو بہت اونچی جگہ پہ اپنا انتساب کر لیا ہے. اب تو اس کو بہت محتاط ہو. ہمارے ہاں لوگ غیر محتاط ہو جاتے ہیں، غیر محتاط کہنا مینوں کدی پرواہ ہے، میں غوث پاک دے منن والا. تے غوث پاک دے منن والے نے تو زیادہ پرواہ کرنی. میں خواجہ اجمیر کا ماننے والا ہوں، میاں تو نے تو پرواہ زیادہ کرنی ہے. میں داتا صاحب کا ماننے والا. او بھائی لوگ تیری شکل دیکھ کے کہیں گے کہ داتا صاحب کے ماننے والے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑا حسین ہونا چاہیے.
بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور پختگی ہونی چاہیے، تیرے اندر چیزیں نظر آئیں۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، خلیفہ بھی تھے سید صاحب، تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، وضو تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا محتاط وضو کرتے تھے، بڑے طریقے سے بیٹھنا، کپڑوں کو سمیٹنا، تھوڑا پانی کھولنا، ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنا تو ٹوٹی بند کر لینا۔ کہتے میں وضو کر رہا تھا، وضو ہمیں تو بتانا پڑتا ہے نا، بڑے بڑے دعوے کرنے، کہتے میں خالی وضو کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے دیکھ کہنے لگا تسی حاجی صادق صاحب دے مرید ہو؟ میں کیا تین کیوں پتہ ہے؟ کہنے اے جیڑا تقوی ہے نا، اے جیڑی احتیاط ہے انہاں بابیاں جی ویکھی ہے۔ آپ کی شکل میں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی شکل میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ مجھے موقع ملا کسی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا، تو کسی نے آ کے ان کے ساتھ بحث شروع کر دی، تو وہ کہنے لگا ہم تو فقیر بندے ہیں، یہ دو چار چیزیں اپنی اصلاح کے لیے یاد کی ہیں، ہمیں لڑنا کوئی نہیں آتا۔ تو اس جو بحث کر رہا تھا اسے کہنے لگا کسی فقیر دا منن والا ہے تو، کسی درویش دا مرید؟ اس نے کہا فلانی جگہ مرید ہوں۔ تو مجھے اتنی تسلی ہوئی بات کی، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ فقیری صرف یہ ہے کہ آپ لمبے بال رکھ لیں تو فقیری تھوڑی ہے، آپ کے لب و لہجے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ آپ درویش ہیں، آپ کا انداز صوفیاء والا ہے۔ محتاط زندگی گزاری جناب صدیق اکبر نے، احتیاط۔ آپ کا ایک غلام تھا، اس زمانے میں غلام خرید لیے جاتے تھے، تو وہ اکثر آپ کے لیے کچھ چیز لے آتا تھا۔ غلام جو کما کے لاتے تھے تو آقا کو دیتے تھے، وہ کچھ چیز لے آتا، آپ کھا لیتے۔ ایک دن وہ کچھ چیز لے کے آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کی بھوک ہے امیر المومنین کی، وہ لے کے آیا تو آپ نے وہ چیز پکڑی اور اس کو آپ نے بغیر پوچھے کھانا شروع کر دیا۔ تو وہ غلام کہتا ہے حضور پہلے تو آپ پوچھا کرتے تھے، آج پوچھا نہیں۔ فرمایا بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، تو بتا کہاں سے تو لایا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو دور جاہلیت میں میرا کسی کے ساتھ کو معاملہ تھا، کو میں نے جنتر منتر کیا تھا تو اس سے پیسے لینے تھے، وہ آج ملے ہیں تو میں لے آیا ہوں۔ اب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نہ جاننا درگزر کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو پتہ تھا نا کہ حضور نے مجھے کئی دفعہ جنتی کہا ہے، انہیں پتہ تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی ادا کرے گا۔ ساری حدیثیں ذہن میں تھی نا، لیکن وہ خیر محتاط نہیں ہوئے، ڈگری مل گئی، سند مل گئی جنتی ہونے کی، لیکن کسی جگہ بھی ان کے لب و لہجے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ اس نے کہا حضور یہ والی رقم تھی تو گلے کے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر دی۔ فرمانے لگے یہ میرے لیے جائز نہیں، اور کہہ بھی کی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا۔ یہ ان کا تقوی، پرہیزگاری، محتاط زندگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی کے اندر جو چیز ہمیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملتی ہے، حضور کی غلامی بھی کرنی ہے تو کھول کے، خدمت بھی کرنی ہے تو کھول کے، لیکن بات بھی ماننی ہے تو پوری کھول کے۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس نسبت ہے میں کرتا کراتا کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ حضور نے ایک دن پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، آج یہ سعادت میرے حصے میں آئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ سب خاموش ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، انہیں پتہ تھا نا یہ حضور کی پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ کام نبی پاک کے، تو وہ ان میں لگ گئے تھے۔ حضور میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی؟ ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں نے کیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر ہم نے تو طے کر لیا۔ جب حضور نے چوتھی چیز پوچھی نا کہ آج کسی بندے نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، تو پھر ہم نہیں بول رہے تھے، ہمیں پتہ تھا کس نے بولنا ہے۔ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، جو بات حضور پوچھتے گئے وہ بتاتے گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے، تو کریم ابو فرمانے لگے یہ جو ابو بکر صدیق ہے نا، ان میں 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں۔ بات اس بات پر ختم کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک تو دین کے معاملے میں لیت و لالا چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دینا۔ ہم نے غیر مشروط محبت کرنی ہے رسول کائنات کی ذات کے ساتھ، غیر مشروط محبت اللہ والوں کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے محتاط رہنا ہے، ہم نے غیر محتاط نہیں ہونا۔ جب کوئی کسی کو آ کے کوئی بات کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کس کے شاگرد ہو؟
کس کے مرید ہو، کہاں آنا جانا رہتا ہے، کس کو سنتے ہو، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا محتاط کرنا ہے. ہمیشہ درخت اپنے پھل سے پہچان لیا جاتا ہے. ہم نمائندے ہیں اپنی جماعت کے، اپنے بزرگوں کے. ہمارے اقوال سے لوگ عکس کریں گے کہ ہماری تربیت کس نے کی. ایک تو اپنے آپ کو محتاط کریں، اور دوسرا یہ کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ روز ایک حدیث حضرت صدیق اکبر کے فضائل کی پڑھیں، روز سنائیں. اگر آپ کو میڈیا چلاتے ہیں تو روز ایک روایت وہاں آپ جو ہے وہ اس کو لائیں، ان کا کوئی قول، ان کی کوئی بات، ان کا کوئی تذکرہ.